سر لاہور کی مختلف شاہراہوں پہ فلیکسز آویزہ ہیں جس پر تحریر ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب پاکستان کے نیلسن منڈیلا ہیں۔ اس پر سوشل میڈیا صارفین نے تنقید کے پہاڑ کھڑے کر دی ہیں، کیا کہنا چاہیں؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نعرہ لگایا تھا روٹی کپڑا اور مکان کا۔ لاسٹ ٹائم جب سی ایم تھے شہباز شریف صاحب تو انہوں نے نعرہ لگایا پڑھو پنجاب بڑھو پنجاب۔ ابھی لاسٹ ٹائم جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تبدیلی سرکار نے بھی نعرہ لگایا تھا کہ صحت، تعلیم اور روزگار، لیکن عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہو گیا ہے۔ کون ذمہ دار؟ اس میں اور کووڈ آنے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جو پہلے 10 ماہ کے اندر پرفارم نہیں کر سکا، IMF کے پاس چلا گیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا کہ میں خود ٹینکر سے پانی خریدتا ہوں۔ بطور وزیر خارجہ ٹینکر سے پانی خریدنے کا بیان، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی دیر وہ سندھ میں برسر اقتدار رہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، پرائم نیوز میں آپ کا میزبان فیاض شرازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو ہمارے مہمان ہیں سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، آپ ترجمان ہیں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے، جناب ذوالفقار علی بدر صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے پریشیس ٹائم کا، آپ کی مہربانی، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم میں سے چند لمحات ہمیں دیے۔ سر آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کب جوائن کی اور کب آپ سیاسی میدان میں اترے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں پیدائشی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوں۔ میں جب پیدا ہوا تو اس ٹائم پہ میرے والد صاحب کو ضیاء کا دور تھا، جی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر ایک مشکل دور تھا۔ میرے والد صاحب اس ٹائم جیل میں تھے، تو میری پیدائش جو ہے اس ٹائم پہ بھٹو صاحب نے میرے والد کو کہا کہ مجھے تصویر بھجوائیں، اور میری تصویر کے پیچھے انہوں نے لکھا۔ پھر بیگم نصرت بھٹو صاحبہ میرے گھر آئیں، میرا نام ذوالفقار علی بدر رکھا، جی اور میری پہلی سالگرہ بھی کوٹ لکھپت جیل کے اندر ہوئی ہے۔ تو جیل کے اندر آپ کی سالگرہ؟ کوٹ لکھپت جیل میں میرے والد اس ٹائم جیل میں تھے بھٹو صاحب کے ساتھ۔ جی تو میری پہلی سالگرہ جو ہے کوٹ لکھپت جیل میں ہوئی ہے۔ تاریخی طور پہ یہ بات ہے۔ آج کل آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ رو رہے ہیں، 2 دن جیلوں میں نہیں گزار رہے۔ جی تو میرے والد تو سال ہا سال جنرل ایوب، جنرل یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق اور پھر جنرل مشرف، چاروں ڈکٹیٹرز نے ان کو رکھا، اور ان کو ایک ہی کام کہتے رہے کہ معافی نامہ لکھ تو چھوڑ دیں گے۔ تو میرے والد نے کہا کہ میرا خون اجازت نہیں دیتا کہ میں معافی نامہ لکھوں، میں آمروں سے مقابلہ کروں گا، اور جس کے ساتھ میں نے وعدہ کیا ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ، آخری ٹائم تک انہی کے ساتھ رہوں گا، اور انہوں نے یہ بات ثابت کی۔ گزشتہ دنوں ایک جنازہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑا ٹرینڈنگ پہ جا رہا تھا، وہ شہادت علی بلوچ صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے 4 دفعہ غالباً MNA رہے ہیں، اور جب وہ جنازہ جا رہا تھا تو پیپلز پارٹی کے اوپر جھنڈے لہرا رہے تھے، تو وہ میں نے تحریر پڑھی تو اس کے اوپر بڑا ڈیٹیل لکھا ہوا تھا کہ بڑے نظریاتی ورکر تھے پیپلز پارٹی۔ کیا وجہ ہے پیپلز پارٹی کے لوگ بڑے نظریاتی ہیں اور دوسری جماعت میں نہیں جاتے؟ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے ہی آپ نے اپنی سیاست کا آغاز کیا۔ دیکھیں، ایکچولی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جو زندگی میں سکھایا گیا نا، جی، وہ کبھی یہ نہیں سکھایا گیا کہ ہم نے حکومت میں آنے کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ جی، ہم نے رول آف لاء کے لیے جدوجہد کرنی ہے، فنڈامنٹل رائٹس کے لیے کرنی ہے، ہم نے ویمن رائٹس کے لیے کرنی ہے، ہم نے چلڈرن رائٹ کے لیے کرنی ہے۔ جی تو یہ جو سارا معاملہ ہے، یہ سارا ہے جدوجہد کا۔ جی، لوگ ہو جاتے ہیں پاور ہنگری۔ تو ہم نے تو کبھی پنجاب میں حکومت دیکھی نہیں، ہم آج بھی بیٹھے ہیں۔ 97 میں ہمارا ایک بھی MNA MPA نہیں تھا، ہم تب بھی تھے۔ اس کے بعد کئی دفعہ مارشل لا کا دور آیا، کئی دفعہ حکومتیں آئیں، تو ہمارے اوپر تو جبر اور ظلم ہی ہوا ہے۔ تو ہم لوگ تو وہ لوگ ہیں کہ کوئی کاروبار بھی جائز شروع کر دے تو حکومت اس کو بھی نہیں کرنے دیتی، لیکن آپ دیکھیں پھر بھی ہم اپنا گزارا کر رہے ہیں، سروائیول کر رہے ہیں، آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ سے ہی مانگتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ بارش اللہ برساتا ہے، جی، بندے نہیں برساتے۔ تو جب رحمت ہونی ہے تو آسمانوں سے ہونی ہے، یہ بندے کچھ نہیں کر سکے۔ یہاں پہ سویلین حکمرانوں کے روپ میں کئی ڈکٹیٹر بھی دیکھے ہیں، جی ایسے۔ تو آج وہ فنا ہونے جا رہے ہیں تو ان کا پتہ نہیں۔ اس وقت پاکستان معاشی، سیاسی اور آئینی بحران کا وہ
پاکستان میں شدت اختیار کر چکا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ چونکہ جو بھی سیاسی جماعت برسر اقتدار آتی ہے تو اپوزیشن کا ہمیشہ یہی رونا رہتا ہے کہ سیاسی انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں. دیکھیں اپوزیشن کا رونا اس وجہ سے رہتا ہے کہ حکومت میں جو بھی آیا, خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ ہمیشہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے. کچھ ہوں گے جینون کیسز بھی ہوں گے, لیکن اگر جینون کیسز ہے تو ان کو آپ جینونلی ٹرائی کریں. اب ہر کیس نیب کا کیس تو نہیں ہے. جی جی میرے والد نے نوکریاں دیں, اس طرح پارٹی کے اور بہت سارے سینئر جو منسٹر رہے ہیں انہوں نے نوکریاں دی. ان نوکریوں کے چکر میں کئی سال جیلوں میں لگا دیا. 10 سال 15 سال کیس بھگتنے کے بعد کورٹ سے بری ہو کے آ گئے. جب لوگ کاروبار کر رہے تھے, پیسے کما رہے تھے, امیر ہو رہے تھے, ہم ڈیلی کورٹوں میں جا کے کیسز کو بھگتا رہے تھے. تو اب دیکھیں ایرریپیریبل لاس ہے, ایسا ڈیمیج ہے جس کی کوئی ریپیئر ہی نہیں ہے. جو ہماری زندگیوں کے, میرے والد کی زندگی کے, ہماری زندگی کے 10 سال کیسوں میں بھگتان ضائع کیے ہیں حکومت نے, مشرف نے اور باقی حکمرانوں نے, اس کا کون دیندار ہے؟ پی ڈی ایم کی تمام سیاسی جماعتیں اس بات کا نعرہ لگا کے برسر اقتدار آئیں کہ وہ مہنگائی ختم کریں گی. جب برسر اقتدار آئیں تو مہنگائی آسمانوں کو چھونے لگی اور دگنی سے تگنی ہو گئی ہے. فلاپ ہو چکے ہیں مہنگائی ختم کرنے کے حوالے سے. دیکھیں پی ڈی ایم کا تو مجھے پتہ نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اس ٹائم کولیشن میں ہے پی ڈی ایم کے ساتھ. ہر جماعت کا اپنا مینیفیسٹو, اپنی آئیڈیالوجی ہے. جی پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی آئیڈیالوجی, اپنا مینیفیسٹو ہے. ہم نے ہمیشہ نعرہ لگایا ہے, بھٹو صاحب نے یہ فلسفی دی تھی, روٹی کپڑا اور مکان. پھر کئی لوگوں نے اس کو کاپی بھی کرنے کی کوشش کی, کیونکہ شہید بی بی نے پھر اس نعرے کے اندر ایڈیشن کی, جی روٹی کپڑا اور مکان, علم روشنی صحت سب کے لیے کام. جی تو پھر لوگ اس سے ہمارے مینیفیسٹو کو پھر 5 ایز کا نعرہ دیا تھا. جی تو چیز یہ کہ ہماری پارٹی کے مینیفیسٹو کو لوگ, مختلف پارٹیاں, لیڈرز کاپی کرتی رہی اور اسی کے اوپر سارا اپنا کیمپین چلاتی رہی. جی ہمارا نعرہ آج بھی یہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غریبوں کی آواز اٹھائی ہے, اور آئندہ بھی جب حکومت میں آئے گی غریبوں کے لیے, مزدوروں کے لیے, کسانوں کے لیے کام کرے گی. اور پیپلز پارٹی ہی ایک ایسی پارٹی ہے جو لوگوں کو غربت کی لکیر سے اٹھا سکتی ہے, اور اس ملک کے اندر عام عوام, بزنس مین طبقہ, کاروباری طبقہ, یہ نوکری پیشہ طبقہ, سب کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے. کیونکہ پیپلز پارٹی ایک ایسی پالیسی لاتی ہے جس سے سب کو فائدہ ہو, نہ کہ امیر امیر ہوتا جائے اور غریب غریب ہوتا جائے. ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نعرہ لگایا تھا روٹی کپڑا اور مکان کا. لاسٹ ٹائم جب سی ایم تھے شہباز شریف صاحب تو انہوں نے نعرہ لگایا پڑھو پنجاب بڑھو پنجاب. ابھی لاسٹ ٹائم جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تبدیلی سرکار نے بھی نعرہ لگایا تھا کہ صحت, تعلیم اور روزگار, لیکن عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے, یہاں تک کہ 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہو گیا ہے. کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیں یہ جو خان صاحب کا نعرہ ہے نا, صحت, تعلیم, روزگار, میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا یہ بی بی شہید کا نعرہ تھا, علم روشنی صحت سب کے لیے کام. یہ عمران خان صاحب نے چوری کیا تھا بیسیکلی, ذہنی طور پہ بھی اور ادروائز بھی, مینٹلی بھی جو ہے نا وہ ایک چور آدمی ہے. چاہے وہ مینیفیسٹو ہو یا فورن فنڈنگ ہو یا توشہ خانہ کے تحائف ہوں, جی یا شوکت خانم کا جو زکوٰۃ کا پیسہ ہو, یہ زکوٰۃ کے نام پہ لے کے بھی چوری کر کے کھا گئے. تو جی جی یہ افسوس ہوتا ہے کہ ایسا لیڈر جو ہے وہ لیڈر نہیں ہے, یہ تو ایک گیدڑ ٹائپ آدمی ہے جس نے عوام کو بیوقوف بنایا. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مہنگائی کی طرف کون ذمہ دار ہے, یہ پچھلی حکومت ذمہ دار ہے, عمران خان صاحب ذمہ دار ہیں جن میں نہ تو قابلیت تھی, اہلیت تھی, نہ قابلیت تھی نہ اہلیت تھی. 10 ماہ نعرہ لگاتے رہے ہم کشکول نہیں اٹھائیں گے, میں مر جاؤں گا, میں IMF پہ نہیں جاؤں گا. 10 ماہ بعد کیا ہوا؟ ان کے پاس جو افلاطون اور ارسطو تھے جو کہتے تھے ہمارے پاس 200 بندے کی اکنامک ٹیم ہے, 10 ماہ بعد گھٹنے ٹیک دیے, IMF کے پاس گئے اور ایک ایسا ایگریمنٹ سائن کروایا ون سائیڈڈ, جس سے آج کی حکومت, آج کی سیاسی پارٹیاں, یہ ملک اور اس ملک کے عوام سارے بھگت رہے ہیں.
لیکن خان صاحب کی طرف سے کہا جاتا رہا کہ اس وقت کرونا عروج پر تھی، کرونا کے باوجود ملک کو سٹیبل کیا گیا. کرونا تو یار 2020 میں آیا ہے، مارچ 2020 میں آیا ہے. کووڈ-19 یہ دسمبر میں سٹارٹ ہوا ہے. اس کا اثر آنا شروع ہوا ہے چائنا سے تھائی لینڈ میں آیا، فار ایسٹ ایشیا میں پھیلنا شروع ہوا، اور یہ پاکستان کے اندر اس کا اثر آیا مارچ 2020 میں. 17 مارچ 2020 کو پورا پاکستان بند ہو گیا تھا. ایسے ہی ٹھیک ہے. اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں خان کے پہلے 10 ماہ کی، اس میں اور کووڈ آنے میں بہت زیادہ فرق ہے. جو پہلے 10 ماہ کے اندر پرفارم نہیں کر سکا، آئی ایم ایف کے پاس چلا گیا، اور آئی ایم ایف کو پتا تھا کہ ان کے پاس پالیسی نہیں ہے، نہ قابلیت ہے، نہ اہلیت ہے، سارے اونچائے گیرے ہیں، سارے اٹھائی گیرے ہیں، 2 نمبر لوگ ہیں، یہ جی بڑی بڑی فرموں میں کام کرنے والے وزیر خزانہ بنا دے. سب سے پہلے ان کا وہ وزیر خزانہ فارغ ہوا تھا، کیونکہ نالائق آدمی تھا، قابل آدمی نہیں تھا. پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا کہ میں خود ٹینکر سے پانی خریدتا ہوں. بطور وزیر خارجہ ٹینکر سے پانی خریدنے کا بیان، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی دیر وہ سندھ میں برسر اقتدار رہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بتایا کہ ہم حکومت میں ہونے کے باوجود بھی وہاں پہ جو لوکل انتظامیہ ہیں، مافیاز ہیں، کارٹلز ہیں، ان کے آگے بے بس ہیں. تو حکومت تو بڑی دیر ان کی حکومت کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں نا، حکومت کے پاس اتنے ذرائع وسائل نہیں کہ پورے پاکستان کے اندر ایک نیٹ ورک بچھا دیتے. 18ویں ترمیم کے تحت صوبے تو خود مختار ہیں، مطلب صوبے کے اندر ان کی حکومت رہی ہے، باوجود اس تمام تر صورتحال کے کہ وہ پانی ٹینکر سے خرید رہے ہیں. کیا یار دیکھیں، پورا کراچی ٹینکر سے خرید رہا ہے. میں تو جب سے کراچی کو دیکھ رہا ہوں، کیونکہ 1992 میں جو ایکشن ہوا تھا نا وہاں پہ ایک جماعت کے خلاف، اس کے بعد وہاں پہ وہ جو مافیا کا نظام ہے نا وہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس کو ختم نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ پروان چڑھا، اس کے بعد ان کو تقویت دی گئی. اس تقویت کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے اپنا پنجے اتنے زور کے گاڑ لیے کہ وہ ختم نہیں ہو رہے تھے. تو آپ دیکھیں کہ ٹینکر مافیا اگر وہ وہاں پہ چل رہا تھا تو اس نے وہاں پہ کسی کو پنپنے نہیں دیا. تو پاکستان پیپلز پارٹی تو کراچی حیدرآباد میں تھی نہیں. وہاں پہ کراچی حیدرآباد میں کون سی جماعت تھی؟ کراچی حیدرآباد میں جماعت تھی، وہاں کی لوکل اور دوسری جماعتیں تھیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن دوسری جماعتیں تھیں. ان کا سارا مافیا کا نظام تھا، جنہوں نے یہ سارے وسائل پہ قبضہ کیا ہوا تھا. انہی کے لوگ ادھر کے لوکل جو ہے محکموں کے اندر کام کرتے تھے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا تو میئر اب آئے گا تو آپ دیکھیں. اب پچھلے کچھ ماہ سے آپ تبدیلی دیکھیں، ایجوکیشن کے نظام میں، ہیلتھ کے نظام میں، آپ وہاں پہ سڑکوں میں، انفراسٹرکچر میں، کھیلوں میں، اب دیکھیں وہاں پہ کتنی زیادہ تبدیلی آ رہی ہے، بہتری آ رہی ہے، ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے انفراسٹرکچر میں. ٹرانسپورٹ کے اندر دیکھیں، نئی بسز آئی ہیں، الیکٹرک بسز آئی ہیں، ساری چیزیں. سر، لاہور کی مختلف شاہراہوں پہ فلیکسز آویزہ ہیں جس پر تحریر ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب پاکستان کے نیلسن منڈیلا ہیں. اس پر سوشل میڈیا صارفین نے تنقید کے جو ہے پہاڑ کھڑے کر دی ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے نا، اس کے اندر بہت برداشت ہے. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہ ہمیشہ تنقید ہوئی، اور سوشل میڈیا پہ جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں وہ اس لیڈر کے ماننے والے ہیں جس میں ناقابلیت ہے، اہلیت، جو اس لیڈر کو مانتے ہیں جس کی 2 حکومتیں اور وہ اپنی حکومتیں گرا کے کہ میں پھر سے بنا لوں گا. آپ ایسی سوچ کے اوپر ہم تو کیا کمنٹ کریں کہ جو اپنا گھر گرا کے کہ میں دوبارہ بنا لوں گا، تو اس بندے کی سوچ کے اوپر کیا آپ عکاسی اس کی کر سکتے ہیں؟ تو وہ ایسے ہی لوگ کمنٹ کرتے ہیں، تو ہم تو تنقید برداشت کرتے ہیں. ان کا سوشل میڈیا کے جتنے صارفین ہیں ان کا اپنا پرسپیکٹیو ہے، اس کی ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے، ہمیں ان کی تنقید ہے سننی چاہیے. جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. استحکام پاکستان ایک نئی پارٹی سامنے آئی ہے جس کے چیئرمین جہانگیر خان ترین صاحب ہیں. سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے ان کو آفر کی کہ اپنی پارٹی پیپلز پارٹی میں ضم کر لیں،
جبکہ نون لیگ نے بھی ان کو کہا ہے کہ پنجاب میں آپ ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں. کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف یہ استحکام پاکستان پارٹی جائے گی یا نون لیگ کی طرف جائے گی؟ مجھے نہیں پتا کہ استحکام پاکستان پارٹی کدھر جائے گی، کیونکہ اس کا فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے. وہ جدھر بھی جائے گی انہوں نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے. ہمارے ساتھ اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے. میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے آصف علی زرداری صاحب نے ایسی کوئی آفر ان کو کی ہو کہ ہماری پارٹی میں ضم کریں. اگر وہ آئیں گے ہمارے ساتھ کو بات چیت کریں گے تو ہماری پارٹی لیڈرشپ بڑی رواداری عزت کی سیاست پہ بلیو کرتی ہے اور بیٹھ کے کوئی نہ کوئی معاملہ حل نکالا جا سکتا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی چیز ہو کہ ان کی پارٹی کو ضم کریں گے. انہوں نے اگر ضم ہی کرنا ہوتا تو اپنی پارٹی نہ بناتے. اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی آپ نے جب تحریک انصاف کے 20 لوگ چھوڑ کے نون لیگ کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑے تھے اور اس میں میجورٹی لوگ ہار گئے تھے، جی ایسے ہوا. کیونکہ وہ ایک فیکٹر آ گیا تھا کہ جو دوسری پارٹیوں کو چھوڑ کے لوگ آئیں گے، وہ چاہے ہماری پارٹی میں ہے یا کس میں، اس کو عوام پسند نہیں کرتے. تو یہ جو فیکٹر یا وہ ایک فکشن بنا ہے، نئی پارٹی بنی ہے، اس میں زیادہ تر لوگ وہی ہیں جو دوسری پارٹی چھوڑ کے آئے ہیں. تو ان کے لیے الیکشن میں جانا، لڑنا، گراؤنڈ پہ عوام کو فیس کرنا مشکل ہوگا. شہباز شریف صاحب نے تنقید کرتے ہوئے کہا تھا جب یہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے کہ میں آصف علی زرداری کو لاڑکانہ کی سڑکوں کے اوپر گھسیٹوں گا. اب پی ڈی ایم کی صورت میں اکٹھے ہو گئے ہیں. دوسری جانب عمران خان صاحب تنقید کرتے تھے گجرات کے چودھریوں کے اوپر کہ یہ ڈاکو ہیں پنجاب کے، یہ بھی اکٹھے ہو گئے ہیں. غریب عوام کدھر جائے؟ دیکھیں، ایک چیز کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شہباز شریف صاحب نے آصف علی زرداری صاحب سے معافی مانگ لی تھی. جی. اور زرداری صاحب بڑے دل کے آدمی ہیں، رواداری کی سیاست پہ، عزت کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، اور انہوں نے جواب میں شہباز شریف صاحب کو کچھ نہیں کہا تھا. جی. اور انہوں نے شہباز شریف صاحب کو ہی نامینیٹ کیا کہ آپ پرائم منسٹر بنیں، اور بڑے دل کا مظاہرہ کیا. سیاست میں یہ لچک ہونی چاہیے جی جی کہ آپ اپنے سیاسی حریفوں کو، اصل بات یہ ہے کہ آپ کو سیاست میں گفتگو کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، جی. کیونکہ آپ کسی بھی وقت، کسی بھی موقع پہ، کسی بھی وقت میں آپ اپنے کسی بھی سیاسی حریف کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ کوئی بات کریں. جی. تو لہٰذا آپ کو بولتے اور سوچ کے بولنا چاہیے، پہلی بات. اور دوسری چیز جو عمران خان صاحب نے کیا، عمران خان صاحب نے پرویز الہی سے معافی نہیں مانگی. پرویز الہی صاحب مجبور تھے اور عمران خان صاحب کو بھی ضرورت تھی. تو یہ زبردستی کی ایک شادی تھی جو عمران خان صاحب نے ٹویٹ کی تھی نا، برادران کی. جی جی. ٹویٹ کی تھی کہ میں نے زبردستی کی شادی تو سنی ہے، زبردستی کی طلاق نہیں. جو ابھی ہو رہا ہے. تو میں نے ان کو جواب میں لکھا تھا کہ جب زبردستی کی شادیاں کرواؤ گے تو طلاقیں بھی زبردستی کی ہوں گی. تو یہ وہ شادی تھی. ٹھیک ہے. تو اب عمران خان صاحب تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی اخلاقیات سے گھری گفتگو ہے. ہم تو اپنے مخالفین کو بھی عزت کے نام سے بلاتے ہیں، اوے تو نہیں کرتے. خان صاحب کو ان کے بڑوں نے تمیز نہیں سکھائی تھی. کاش ان کے ماں باپ نے ان کو تمیز سکھائی ہوتی تو وہ تو تڑا کی سیاست نہ کرتے. تو آپ ان کے لہجے سے، بولنے سے یا ان کی گفتگو سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی پرورش کیسے ہوئی ہے. آپ کی سیاسی بصیرت کے مطابق آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ پاکستان کا وزیر اعظم کون ہوگا؟ پاکستان کے اندر دیکھیں، سیاست میں کسی چیز کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے، لیکن جو آنے والا وقت ہے اس میں ایک ضرورت ہے ایک نوجوان پڑھے لکھے ویژنری بندے کی. وہ اس ٹائم پہ بلاول بھٹو زرداری کے علاوہ اس پاکستان میں کوئی نہیں ہے جو تمام سیاسی قوتوں کو، تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو، پولیٹیکل فورسز کو اکٹھا ساتھ لے کے چلے اور ملک کو انٹرنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی، ڈپلومیٹکلی بھی پاکستان کا امیج بہتر کرے اور پاکستان کی ڈپلومیٹک انگیجمنٹ بڑھائے. تو وہ صرف ایک ہی پاکستان کے اندر نوجوان لیڈر ہے، اس کا نام جناب بلاول بھٹو زرداری ہے. پبلک کو کیا میسیج دینا چاہیں گے آخر میں آپ؟ پبلک کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں. پیپلز پارٹی فیڈریشن کی پارٹی ہے، چاروں صوبوں کی پارٹی ہے، اور اس ملک سے لائل رہنے والوں کی پارٹی ہے جس کی لیڈرشپ نے نہ کبھی اصولوں پہ سمجھوتا کیا، نہ کبھی ملک چھوڑ کے گئے، اور کبھی ایسی کوئی
اقدام نہیں کیا جس سے ملک اور ملک کے قوم کو نقصان ہوا ہو. تو ہم پاکستان، ہماری لیڈرشپ نے ملک کے لیے جانوں کی قربانی دی ہے. آپ اس بات کو سمجھیں، تاریخ کو پڑھیں اور باہر نکلیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ینگ لیڈرشپ کو، پیپلز پارٹی کو آئندہ الیکشن میں سپورٹ کریں. اس سے پاکستان بھی مضبوط ہوگا، پاکستان کے عوام کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ بھی مضبوط ہوں گے اور پاکستان کے حالات بھی بدلیں گے. جی ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیاض شازی کو اجازت دیجیے. اللہ رب العزت سے دعا گوئیں کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے. والسلام.